على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ کے اندر وہ زیادتیاں جو عورتوں کے ساتھ کی جاتی تھی زمانہ جاہلیت میں، اللہ رب العزت نے ان زیادتیوں سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ یتیموں کے ساتھ، یتیموں کی جانوں کے ساتھ، ان کے مالوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی جاتی تھی، اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ سے پہلے ان سے منع فرمایا۔ اب عورتوں کے بارے میں، چونکہ عورتیں کمزور صنف ہیں، صنف نازک ہیں، تو ان کے ساتھ بھی عرب کے اندر بہت سی زیادتیاں روا رکھی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ ان سے منع فرما دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن جاؤ۔ ہوتا یہ تھا جب کوئی آدمی فوت ہوتا تو اس کا کوئی قریبی رشتہ دار آتا اور عورت پر آ کر اپنی چادر ڈال دیتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی ملکیت میں ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے، چاہتا تو خود اس سے شادی کرتا اگر وہ خوبصورت ہوتی، اگر پسند نہیں کرتا خود شادی کرنا تو وہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ اس کی شادی کروا دیتا، مہر خود لے لیتا۔ اگر یہ بھی پسند نہ کرتا تو عورت کو اپنے گھر میں ہی روکے رکھتا تاکہ یہ مرے اور اس کی وراثت بھی اس کے پاس آ جائے۔
اور جو اس کو اس کے شوہر سے ملا ہے وہ بھی اسے نہ دے، تو مال کے لالچ میں، اور اگر کوئی خوبصورت عورت ہوتی تو اس کو حاصل کرنے کے لالچ میں انہوں نے یہ ایک رواج بنا رکھا تھا۔ جس طرح وہ سمجھتے تھے کہ میت کے مال میں وراثت جاری ہوتی ہے، اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ عورت بھی وراثت میں انہیں ملتی ہے، تو اپنی مرضی کے مطابق اسے مجبور کرتے تھے، کبھی گھر میں روک کر رکھ لیتے تھے، کبھی جہاں وہ نہیں چاہتی تھی وہاں شادی کرتے تھے، اپنے مفاد کے لیے اپنا فائدہ حاصل کرتے تھے، یا خود شادی کر کے اپنا مفاد حاصل کرتے، اس کی وراثت، اس کا مال و دولت سمیٹ لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن جاؤ۔ یہ کرہن کی جو قید ہے یہ اتفاقی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر عورت رضامند ہو جائے تو پھر تم اس کی ذات کے مالک بن سکتے ہو، نہیں۔ تو یہ کون بتائے گا یہ قید کون سی ہے؟ یہ بھی علماء بتلاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ علم بالواسطہ یا بلا واسطہ سیکھا ہے اور پھر آگے لوگوں کو سکھایا ہے، تو وہی بتلا سکتے ہیں کہ اس قید کا کیا مطلب ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کسی عالم سے پڑھنا چاہیے، اگر کسی جاہل سے پڑھیں گے تو وہ اس کے لفظوں کو دیکھے گا۔ یہاں ایک معنی وہ ہوتا ہے جو لغت کے اندر مراد ہوتا ہے، ایک وہ معنی ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی مراد ہوتی ہے۔ آپ لغت میں وہ معنی تو دیکھ سکتے ہیں جو لغت کے اندر مراد ہے، مگر یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ معنی جو اللہ کی مراد ہے، جو اللہ رب العزت کی چاہت ہے، جو اللہ رب العزت یہاں حکم دینا چاہتے ہیں، یہ آپ کو تب ہی معلوم ہوگا جب آپ اس کی وہی تفسیر کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوگی، صحابہ کرام سے منقول ہوگی، سلف صالحین سے منقول ہوگی۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ عزل کا معنی تھا روک لینا، قید کر لینا، کسی چیز کو کے اوپر تنگی کرنا، مشقت ڈالنا۔ اللہ رب العزت فرماتے تم عورتوں کو نہ روکو اس نیت سے کہ تم نے جو ان کو مہر دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو پھر انہیں چھوڑو، نہیں، ایسے نہ روکو۔ ایک آدمی ہے وہ عورت کو پسند نہیں کرتا اور اس کو بلا مال کے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اور حقوق زوجیت بھی اس کی ادا نہیں کرتا۔ اگر پسند نہیں کرتا تو اس کو طلاق دے دے، وہ طلاق بھی دینا نہیں چاہتا اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، تاکہ یہ مجبور ہو جائے، یہ اسے کچھ مال دے جسے خلا کہا جاتا ہے، خلا کرنے پہ مجبور ہو جائے تو اس سے مال لے کر پھر اسے چھوڑے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع کیا ہے، فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم انہیں نہ رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تم نے جو انہیں دے دیا ہے اس میں سے کچھ لینا چاہتے ہو، اس لیے روکنا چاہتے ہو، فرمایا نہ رکھو۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، الا یہ کہ کھلم کھلا نافرمانی کریں۔ بعض علماء نے اس کا معنی زنا سے بھی لیا ہے کہ کھلم کھلا بے حیائی ثابت ہو جائے، تو اس کا حکم پیچھے گزر چکا ہے، چند آیت مبارکہ کے بعد وہ آیتیں گزر چکی ہیں، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، تو وہاں پر اس کی صراحت کے ساتھ وضاحت ہو چکی ہے۔ تو یہاں برے اخلاق والی عورت، نافرمان عورت، تم اسے نہیں رکھنا چاہتے اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اسے اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم اس سے کچھ لے لو، الا ان یاتینا، الا یہ کہ وہ لے کر آئیں
کھلی بے حیائی، کھلی برائی لے کر آئیں تو پھر تم ان سے مال لے سکتے ہو۔ جسے خلا کہا جاتا ہے، اس سے خلے کا جواز نکلتا ہے کہ تم نے جتنا مہر دیا ہے اس سے کم مال لے کر اس عورت کی جان چھوڑ دو، کیونکہ نافرمانی اس کی طرف سے ہے، جدائی کا جو سبب ہے، جدائی کی جو وجہ ہے وہ عورت کی طرف سے ہے، تو پھر تم یہ کر سکتے ہو، وگرنہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو آج کے زمانے میں بھی مردوں کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، جس عورت کو وہ ناپسند سمجھتے ہیں، چاہیے تو یہ کہ اگر اس کے حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے، اگر تم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی برائی کو نہیں دبا سکتے، نہیں قبول کر سکتے، اس سے چشم پوشی سے کام نہیں لے سکتے، تو تم اسے طلاق دے دو۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ طلاق بھی نہیں دیتے تھے، روک کے رکھا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں، چھوڑتے بھی نہیں، مال کے لالچ میں۔ اللہ رب العزت نے اس سے بھی ممانعت فرما دی ہے کہ ایسا بھی تمہارے لیے کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ آگے مزید فرمایا وعاشروہن بالمعروف، معاشرت کا معنی ہوتا ہے مخالطت، مصاحبت، تم ان کے ساتھ زندگی اچھے طریقے سے گزارو، اچھے اخلاق کے ساتھ گزارو، نہ انہیں اپنے فعل سے تکلیف دو، نہ انہیں اپنے اقوال سے تکلیف دو، ان کے ساتھ زندگی ایسے طریقے سے گزارو کہ جو طریقہ شرعاً اور عقلاً پسندیدہ طریقہ ہے، اس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھی معاشرت رکھو۔ آگے اللہ رب العزت نے مزید فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں انہیں ناپسند کرتے ہو اپنی کسی وجہ سے، تمہیں یا ان کے اندر کوئی برائی ہے، تم اس وجہ سے انہیں ناپسند کرتے ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہ دیکھو کہ یہ تمہارے دل کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، یہ بری لگتی ہے، یہ بھی دیکھو کہ اس کے اندر خیر و صلاح اللہ رب العزت نے کس قدر رکھی ہے۔ آج تمہیں یہ ناپسند لگتا ہے، یہ ممکن ہے کہ کل اللہ رب العزت اس ناپسندیدگی کی وجہ کو ختم فرما کر اچھائی کے اسباب پیدا فرما دے، اور اللہ رب العزت تمہیں اچھی نیک اولاد دے دے جو تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنے، یا اللہ رب العزت اس عورت کی طبیعت کو بدل دے، اس کے دل میں تمہاری محبت ہر محبت میں غالب آ جائے، تو تمہارے لیے وہ سکون کا باعث بن جائے، تمہارے لیے الفت کا باعث بن جائے، اور نیک اولاد جو ہے وہ تمہارے دونوں کے لیے سکون کا باعث بن جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھتے ہو، عجب نہیں کہ اللہ رب العزت اس میں خیر کثیر پیدا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا طلاق دینا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، صبر کرنا چاہیے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو خیر کے پہلو رکھے ہیں، صلاح کے پہلو رکھے ہیں، ان میں غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت جو ناپسندیدگی کی وجہ ہے اللہ اس کو بھی ختم فرما دے گا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند سمجھتے ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، عجب نہیں کہ اللہ رب العزت اس میں خیر کثیر پیدا فرما دے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آگے اللہ رب العزت نے دو آیتیں اس کے بعد جو اللہ نے نازل کی ہیں، ان میں مزید اللہ رب العزت نے تاکید پیدا فرمائی ہے کہ عورتوں کے معاملات کے اندر اچھائی والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا اگر تم کسی عورت کو بدلنا چاہتے ہو، ایک عورت تمہارے پاس پہلے سے زندگی گزار رہی ہے، ساتھ تمہارے ہے، تم انہیں اس عورت کو
کسی وجہ سے ناپسند کرتے ہو، اب تم چاہتے ہو کہ دوسری عورت کو لے کر آئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں چونکہ یہ ناپسند کرنا یہ عورت کی وجہ سے نہیں، تمہارے اپنی ذہن کی وجہ سے یا تمہاری اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے ہے، تو اگر تم نے اس عورت کو بہت زیادہ مال بھی دے رکھا ہے پھر بھی اس سے کچھ نہ لو، اس لیے کہ تم نے وہ مال مہر میں دیا ہے، تو مہر کا جو مقصد تھا کہ آپس میں تم دونوں بے حجابانہ مل چکے ہو، تو وہ مقصد تو پورا ہو چکا ہے، اب کس طرح لے سکتے ہو؟ اگر تم نے اسے ہبہ دیا ہے تو وہ تمہاری بیوی ہے، بیوی سے ہبہ واپس نہیں ہو سکتا۔ ہوتا یہ تھا کہ عرب کے اندر جب کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا تو پہلی عورت کے اوپر الزام لگاتا، تاکہ بد اخلاقی کا، نافرمانی کا کوئی بھی الزام لگا کر اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس لے کر وہ دوسری عورت کو دے دیتا۔ اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ عورت سے تم مال تب لے سکتے ہو جب وہ بری عورت ہو، تو تم اگر مال لیتے ہو گویا کہ تم اس عورت کے اوپر برائی کا الزام رکھتے ہو، تو تمہارے لیے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، قنطار کہتے ہیں مال کثیر کو، فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم ایک عورت کی جگہ، استبدال کا معنی بدلنا، ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو لے کے آنا چاہتے ہو اور تم نے اس کو جو تمہارے پاس اس وقت موجود ہے بہت سا مال دے رکھا ہے، اللہ فرماتے اس سے کچھ نہ لو، اس لیے کہ لینے کی جواز کی صرف یہی وجہ ہے کہ وہ بد اخلاق ہو، بد زبان ہو، برائی اس پہ ثابت ہو جائے تو پھر لے سکتے ہو، تو یہاں تو برائی والی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اس سے کچھ نہ لو۔ اتخذونہ بہتانا واثما مبینا، کیا تم لیتے ہو اس حالت میں کہ تم اس میں بہتان لگا رہے ہو، اور یہ بڑا گناہ ہے، اثما مبینا، کہ تم عورت سے مال واپس لو، تو ایسی صورت میں تم عورت سے مال واپس نہ لو جب اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم کیسے لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے بعض کے ساتھ بے حجابانہ مل چکا ہے، یہ کنایا ہوتا ہے جماع سے یا خلوت صحیحہ سے، کہ تم نے جو نکاح کا مقصد تھا وہ بھی پورا کر لیا ہے، تو اب تم کس طرح اس سے یہ مال لے سکتے ہو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور عورتیں تم سے ایک پختہ عہد لے چکی ہیں، جب نکاح کیا تھا تو اللہ کے نام پر کیا تھا، دین اسلام کے مطابق کیا تھا، شریعت کے مطابق کیا تھا، اس میں گویا کہ تم نے یہ عہد عورتوں کو دیا، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، انہیں روکیں گے، اپنے پاس رکھیں گے تو اچھے طریقے پر رکھیں گے، اگر چھوڑنے کی نوبت آ گئی تو اچھے طریقے سے چھوڑیں گے، تو تم اللہ کے نام پہ یہ عورتوں کو عہد بھی دے چکے ہو، اس لیے تمہارے لیے کسی طرح بھی یہ جائز نہیں ہے کہ تم ان سے وہ مال لو جو تم نے ان کو دے رکھا ہے، اگر یہ بہت زیادہ مال دے رکھا ہے، قنطار کہتے ہیں مال کثیر کو، تو اسے معلوم ہوا اگر عورتوں کی طرف سے کوئی نافرمانی نہیں ہے تو پھر طلاق کے بدلے میں ان سے مال لینا، اگرچہ وہ مال زیادہ بھی تم نے دے رکھا ہے تو یہ لینا جائز نہیں ہے۔ صرف ایک صورت ہے جواز کی جو خلا کی ہے، جب عورت کی طرف سے نافرمانی پائی جاتی ہو، عورت کی طرف سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا گیا، تو وہ ایک صورت ہے، اس میں لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس سے مال واپس نہیں لے سکتے۔ قنطارن کے لفظ سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ مہر بڑھا کر بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ جیسے اللہ نے فرمایا مال کثیر، مگر یہ مہر کو زیادہ بڑھانا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چوتھا مسئلہ یہاں یہ بیان کیا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح نہ کرو۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ سوتیلی ماں یعنی اپنے باپ کی بیوی، اپنے دادا کی بیوی،
اپنے نانا کی بیوی، آبا کی جو ازواج ہوتی ہے، ستیلی مائیں، ان سے تم نکاح نہ کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ عرب میں یہ بھی رواج تھا، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے محرمات کا ہی بیان شروع فرمایا، اس میں سے اس کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ لوگ اس میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے تھے، اپنے باپ کی بیوی سے خود نکاح کر لیتے تھے اگر پسند کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، تمہارے آبا نے جن عورت سے نکاح کر رکھا ہے، جن عورتوں سے، تم ان سے نکاح نہ کرو، الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے ہو چکا ہے اللہ وہ معاف کر دیتا، آئندہ نہ کرنا۔ انہ کان فاحشہ، اس لیے کہ یہ بے حیائی کی چیز ہے، وہ مقتا، اللہ کی ناراضگی کی چیز ہے، وساء سبیلا، یہ برا راستہ ہے، اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جس سے تمہارے آبا نے نکاح کر رکھا تھا، تمہارے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ میں تقریباً 4 مسائل بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی جو ہے وہ وراثت نہیں ہوتی۔ دوسرا، تم نے عورتوں کے ساتھ نکاح کیا اللہ کے نام پر، تو اس لیے اگر ان کی طرف سے کوئی تمہیں تکلیف نہیں تو تم چھوڑنا چاہتے ہو تو ان عورتوں سے کچھ نہ لو، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ تم نے نکاح کے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، وہ تمہاری پاکیزہ عورتیں ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی بے حیائی والی بات پائی جا رہی ہے تو پھر تم ان کو خلا پر مجبور کر سکتے ہو کہ ہم طلاق نہیں دیتے، ہاں تم ہمیں کچھ مال دو پھر تمہیں طلاق دے دیں گے، جسے شریعت میں خلا کہتے ہیں، مگر اس میں بھی اپنے دیے ہوئے مال سے زیادہ نہ لینا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی بتلا دیا کہ اگر عورتوں کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں پائی گئی، تم نے بہت زیادہ مال بھی انہیں دے رکھا ہے، وہ بھی واپس نہ لینا، یہ بھی مال واپس لینا، ان پہ الزام لگانا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ چوتھا حکم یہ بیان کیا کہ آبا کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ان سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، آئندہ نہ کرنا، یہ بے حیائی کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی کی بات ہے، یہ بہت برا جاہلیت والا راستہ ہے، اسلام والا راستہ نہیں ہے۔ اب دعا کیجئے اللہ رب العزت نے جو احکامات عورتوں کے بارے میں نازل کیے ہیں، بالخصوص ہمیں ان احکامات پہ عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، اور بالعموم شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں انہیں بہت زیادہ اہمیت دینے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔